حضور ایک سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ابھی میلاد شریف میں شرکت کرنے کے لیے کیا وضو، غسل، ٹوپی وغیرہ یہ ضروری ہے؟ وضو کے بغیر یا غسل کے بغیر یا ٹوپی نہیں ہے اس کے بغیر مجلسوں میں بیانات وغیرہ سننے کے لیے شرکت کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ یہ ادب کی جگہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اپنے ذکر کی مجلسوں پر حضور تجلی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ کے ذکر کی مجلسیں جہاں منعقد ہوتی ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتوں کے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جہاں حضور کی تجلی کا ظہور ہو، رحمت الہی کے فرشتوں کی آمد ہو، وہاں پہ ہم صاف ستھرے ہو کر حاضر ہوں تو یہ سب سے اچھا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر فاروق کے پاس، کام کاج والا کپڑا ہوتا ہے، سیاب محنت، فیکٹری میں کام کرنے والے پہنتے ہیں نا اپنا ڈریس، اس کو سیاب محنت کہتے ہیں، کام کاج والا ڈریس۔ وہی کپڑا پہن کے آیا، کہا حضور یہ جو کپڑا میرے جسم پہ ہے اس کپڑے کو پہن کے میں نماز پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اسی کپڑے کو پہن کر اگر بادشاہ کے پاس جانا ہو تو جاؤ گے کہ نہیں؟ تو کہا نہیں جاؤں گا، بادشاہ کے دربار میں اچھے کپڑے پہن کے جاؤں گا، یہ کپڑا پہن کے بادشاہ کے دربار میں؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کا دربار تو اس سے زیادہ احترام کا مستحق ہے۔ اگر یہ کپڑا پہن کے دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں نہیں جانا پسند کرتے ہو تو پھر اللہ کے دربار میں جانا ان کپڑوں میں تم کیسے پسند کر رہے ہو؟ میرے بھائیو، اس لیے آپ غسل کی حالت میں رہیں، باوضو رہیں، آپ کے سروں پر ٹوپیاں رہیں، تو یہ نور علی نور ہے۔ اس سے مجلس کی برکت زیادہ ملتی ہے، مجلس کا فیض زیادہ ملتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ باوضو نہیں ہیں یا آپ ٹوپی لانا بھول گئے تو کوئی ویسی پابندی بھی نہیں ہے۔ آپ دین کی بات سیکھنا چاہیں تو کہیں بھی کنارے میں ادب سے بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھ سکتے ہیں، پابندی بھی نہیں، مگر ادب کا تقاضا ہے کہ آدمی باوضو ہو تو ایسے ہی مجلسوں کا فیض آدمی کو زیادہ ملا کرتا ہے۔